الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ آج ہم آیا کریمہ کے اس مختصر سے جز میں سے علم کے متعلق چند صوفیانہ اسرار و رموز بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا وہی لوگ احمق ہیں اور وہ کچھ نہیں جانتے۔ تو یہ دراصل منافقین جو تھے ان کے متعلق یہ فرمایا گیا تھا کہ جب ایمان والے ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت دیتے تو انہوں نے جھٹلا دیا، نہیں مانے وہ۔ اب یہاں پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے تو پھر بھی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ تو یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ عقل جو ہے علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ علم اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک انسان کے پاس عقل نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جناب جبریل امین کو آپ کے پاس بھیجا 3 چیزیں دے کر کہ جاؤ میرے آدم کے پاس یہ تحفہ لے جاؤ، ان تینوں میں سے جس کو چاہیں وہ ایک کو پسند فرما لیں۔ وہ کیا تھے 3 چیزیں؟ عقل، علم اور حیا۔ جناب جبریل امین جناب آدم علیہ السلام کے پاس وہ تینوں چیزیں لے کے آئے تو عرض کیا یا نبی اللہ ان تینوں میں سے اللہ فرماتا ہے ایک اپنے لیے پسند فرما لیں۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے عقل کو پسند فرمایا، اختیار کر لیا، چوز کر لیا ان تینوں میں سے۔ تو جناب جبریل امین نے علم کو اور حیا کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو وہ کہنے لگے اے پیارے روح الامین، ہم عالم ارواح میں بھی ساتھ تھے، یہاں بھی ہم ساتھ رہیں گے۔ تو جب یہ معروضہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو مالک نے فرمایا ٹھیک ہے ان تینوں کو یہیں پہ رہنے دو، کیونکہ میرے پیارے آدم نے عقل کو سلیکٹ کیا ہے، چوز کیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ ہی رہیں گی۔ تو پھر عقل کو انسان کے دماغ میں رکھا، علم کو انسان کے دل میں رکھا اور حیا کو انسان کی آنکھوں میں رکھ دیا گیا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں علم وہ نہیں جو انسان کو ظاہراً آ جائے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ مسافر خانہ ہے۔ یہاں پہ انسان کی حیثیت جو ہے مسافر کی طرح ہے، لیکن وہ یہاں پہ ایک مثال بزرگ دیتے ہیں کہ اپنے انسان جو ہے وہ اپنے وطن یعنی عالم ارواح سے، اپنے مال کے کائنات سے کچھ عہد و پیمان کر کے کمائی کرنے یہاں پردیس آیا ہوا ہے، یہ پردیس ہے۔ اور لیکن یہاں کے باغ و بہار میں پھنس کر، یہاں کی رنگینیوں میں پھنس کر انسان اپنے اصلی وطن کو بھول گیا، اپنا مقصد آنا بھول گیا ہے، اور وطن سے برابر جو ہے انسان کو خط موصول ہو رہے ہیں، ان کو برابر قاصد آ کے بار بار پیغام دے رہا ہے کہ اے پردیس میں آنے والو، وہاں اپنے پردیس میں آنے والو اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے پیچھوں کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجو۔ لیکن ہم کیا ہے؟ ہم دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے ہیں۔ عقل مند جو ہے وہ تو اس پیغام کو سن کر فوراً ہوش میں آ جاتا ہے، لیکن اپنے وطن کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن مگر جو غافل ہوتے ہیں وہ اس چھوٹی سی زندگی کو ہمیشہ والی زندگی سمجھ لیتے ہیں اور اس کی زیب و زینت میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ اس پیغام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں، کیا پیغام ہے؟ انسان مر رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، علم رکھتے ہیں یہ، لیکن دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، دل سے قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ انسان اس سامان کے اوپر قناعت کر چکا ہے، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ اس علم کو رکھتا جو اس کا باطن تھا۔ تو یہاں سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے ظاہراً تو جانتا ہے کہ ہم پردیس میں آئے، لیکن باطن میں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم جو ہے وہ 2 طرح کا ہے، جس پہ ہم نے بحث کرنی ہے آج۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے۔ علم ظاہر شریعت کا علم ہے، انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، محسوس کرتا ہے، زبان سے چکھ لیتا ہے۔ لیکن علم باطن جو ہے وہ جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں وہ نہیں ایسے حاصل ہوتا جی۔ تو وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی اگر ہم دیکھا جائے تو جو ہے علم ظاہر جو ہے وہ تو انسان کو چھونے سے کسی چیز کا علم آ جائے، دیکھنے سے کسی چیز کا علم آ جائے، ہاں جی، چکھنے سے، سننے سے کسی چیز کا علم آ جائے، لیکن علم باطن جو ہے اس کے لیے بھی 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں جی قلوب جو ہے نا، قلب کی بھی 2 قسمیں ہیں،
ایک ظاہری قلب اور ایک باطنی، یعنی کہ ایسے کہہ لیں کہ قلب کے پھر دو دروازے ہیں، ایک ظاہری دروازہ ہے، ایک باطنی دروازہ ہے۔ ظاہری دروازہ جو دل کا ہے وہ جو تو یہ ہے نا کہ ہم چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے اس کو چکھ لیتے ہیں یا کسی کو بتا دیتے ہیں، ہماری جلد ہے یا لمس ہے تو اس سے محسوس ہو جاتا ہے، تو اس سے تو معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک باطنی چیز ہے تو ظاہرن میں تو جو ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں، حواس خمسہ ہے ہمارے، اس کو ایسے کہہ لیں، اور باطن کو جب تک اس میں الہام نہیں آئے گا، اس میں مالک کی طرف سے پیغام نہیں آئے گا، وہ علم ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ کیسی ہوئے گا؟ مثال کے طور پہ انسان جو ہے اس کا دل جو ہے ایک حوض کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اس میں حوض میں نہروں سے پانی آ رہا ہے، مثال کے طور پہ آنکھ ہماری نہر ہے، کان ہماری نہر ہے، ہاتھ ہماری نہر ہے، اس کے ذریعے اس میں علم، کسی چیز کو چھوا تو ہمیں دل میں معلوم ہو گیا، آنکھوں سے دیکھا تو دل میں معلوم ہو گیا، کانوں سے سنا تو دل میں معلوم ہو گیا، محسوس ہو گیا ہمیں۔ لیکن اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک حوض ہے، حوض میں نہروں سے پانی گر رہا ہے تو اس میں گندگی بھی آئے گی، میل کچیل بھی آئے گی، کوڑا کرکٹ بھی آئے گا، سارا کچھ آئے گا۔ دیکھیں جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اچھائی بھی دیکھتے ہیں، برائی بھی، تو فوراً دل کے اوپر اثر کرتی ہے جا کے، اچھائی ہو یا برائی ہو۔ لیکن اگر ہم اس حوض کے پیندے کو دیکھیں، اس حوض کی گہرائی میں سے پانی نکالیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ پانی کیا ہوگا؟ صاف ہوگا، شفاف ہوگا۔ تو اسی طرح دل کا حال ہے، جو چیزیں ہمارے حواس خمسہ سے دل میں جا رہی ہیں اس میں ہر چیز ہے، اس میں مجاہدے کی آگ نہیں ہے، اس میں توبہ کی چاشنی نہیں ہے، لیکن جو ہماری گہرائی سے اٹھے گی، جو ہمارے صمیم قلب سے بات اٹھے گی، تو وہاں سے پھر جو ہے انسان اس وقت اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، وہ صاف شفاف ہوگی۔ تو جو قلب صمیم ہوگا نا، جو اندرونی قلب کی حالت ہوگی، وہ ہمیشہ پاک ہی ہوگی۔ تو اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو مجاہدے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بڑا جو ہے تعجب آتا ہے اس شخص کے اوپر جو اس طریقہ میں داخل بھی ہو گیا ہے اور اس کی حقیقت کی طرف پہنچ بھی رہا ہے اور اسے اصطلاحات نصیب بھی ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان طریقت کے راستے پہ چل رہا ہے تو اس میں اصطلاحات کے ہیں، ہاتھوں سے محسوس کر رہا ہے، کانوں سے محسوس کر رہا ہے، سن رہا ہے، آنکھوں سے محسوس کر رہا ہے، لیکن اصطلاحات اس کو موجود ہیں، لیکن وہ قرآن و حدیث سے معنی کا استخراج وہ بھی کر سکتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، مگر وہ اس کے باوجود بھی اللہ کے ذکر میں، مراقبے میں اور اللہ کے ماں سوا سے منہ نہیں موڑتا، تو اس کے دل میں علم لدنی کی بارش نہیں آ سکتی اور نہ ہی ان میں وہ اسرار و رموز آ سکتے ہیں۔ پس کہتے ہیں کہ جو شخص علم کے ساتھ عمل کو رکھے گا، یعنی کہ عمل کے ساتھ علم کو رکھے گا تو وہی صراط مستقیم میں آئے گا۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہراً ایک باطناً۔ باطنی علم کیسے آئے گا؟ ظاہری علم جیسے ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں ہمیں علم آ جاتا ہے، دیکھتے ہیں علم آ جاتا ہے، سنتے ہیں علم آ جاتا ہے، تو ایسے ہی جو علم باطن ہوتا ہے وہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے، وہ مالک کی بارگاہ میں راتوں کو جاگنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ علم ہمارے پاس آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ انسان کا قلب جو ہے قلب صمیم بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صمیم قلب عطا فرمائے، علم لدنی عطا فرمائے، کیونکہ یہ ظاہری علم جو ہے اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اچھائی برائی آ سکتی ہے، لیکن جو علم باطن ہوتا ہے نا اس میں ہمیشہ الہام ہی ہوتا ہے اور وہ مالک کی طرف سے ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں۔ تو مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل HA ظہوری کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔